یہ بات ہے 1963 کی، جب ٹک ٹاک تو کیا الیکٹرونک میڈیا کا بھی تصور نہیں تھا۔ لاہور کے منٹو پارک میں ہزاروں افراد بہت دور کھڑی خواتین پر ٹوٹ پڑے، کپڑے پھاڑ دیے اور وہاں سے چل دیے۔ دوسرے دن اخبارات میں خبر چھپی اور بس۔ یہ بات شاید مجھے کبھی پتہ نہ چلتی اگر انہی افراد میں سے ایک نے مینار پاکستان کے واقعے کے بعد مجھے فون کر کے یہ اعتراف نہ کیا ہوتا کہ آج سے 58 سال پہلے وہ بھی اس گناہ میں شریک تھا اور آج تک شرمندہ ہے۔ مظہر صاحب، آج ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ مینار پاکستان جیسا ایک واقعہ منٹو پارک میں بھی ہوا تھا۔ وہ نوجوانی کا زمانہ تھا، ہم بھی وہاں ایک تماشا دیکھنے پہنچ گئے۔ ایک سائیکل سوار 3 دن سے مسلسل چکر لگا رہا تھا، غالباً کوئی ریکارڈ بنانا چاہتا تھا۔ وہ آخری دن تھا اور ایک ہجوم تھا جو جوش و خروش سے نعرے لگا رہا تھا۔ جیسے ہی شو ختم ہوا بڑی تعداد میں لوگ خواتین کی جانب بڑھے اور پھر جس کا جو بس چلا اس نے وہ کیا۔ بدقسمتی سے میں بھی اس ریلے میں بہہ گیا۔ گھر جا کر سوچا میں نے یہ کیا کیا اور آج تک شرم آتی ہے۔ مشرقی پاکستان کی داستانیں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں، جنگ ہو یا امن، عورت ہمیشہ حالت جنگ میں ہی رہتی ہے، ہر وقت اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ بازار ہو کے سینما، بھٹو صاحب کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت صرف سرکاری ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا، نہ کوئی نجی چینل، مگر عورت پھر بھی نشانہ۔ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کراچی میں ہاکس بے پر پکنک پر جانے والی طالبات کے ساتھ درجنوں نوجوانوں نے جو کچھ کیا، اس کی بھی بس خبر چھپی۔ ماشاء اللہ آ گیا، اور وہ بھی جنرل ضیاء الحق کا۔ اب تو پرنٹ میڈیا پر بھی پابندی تھی کہ ایک روز نواب پور کے واقعے کی خبر نظر سے گزری، تفصیلات سامنے آئیں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علاقہ کے جاگیردار نے مردوں کی حکم عدولی کی سزا ان کی عورتوں کو دی، انہیں برہنہ کر کے سرے عام گھمایا گیا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ انہیں روک سکتا۔ ایسے واقعات پر کچھ کا خیال ہے کہ سرے عام پھانسی دے دی جائے، کچھ کہتے ہیں ایسے مجرموں کو نامرد بنا دیا جائے۔ ان سب باتوں سے خوف تو پیدا ہو سکتا ہے، سوچ نہیں بدل سکتی۔ ہمیں اس سے کیوں ڈر لگتا ہے کہ بچوں اور بچیوں کو اسکول میں اور گھروں میں بتایا جائے کہ اگر کوئی غیر تم کو غلط انداز سے ٹچ کرے تو فوراً ماں باپ کو بتاؤ۔ سعادت حسن منٹو ایک حقیقت نگار تھا۔ ایک طبقہ کو ان کے افسانے اس لیے برے لگتے تھے کہ اس نے پورے معاشرے کو بے لباس کر دیا تھا۔ زمانہ جہالت میں لوگ لڑکی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اب عہد جدید ہے تو عورت کی تذلیل کی جاتی ہے، ریپ کے لیے بھی گواہ اسے ہی لانے پڑتے ہیں۔ جب ہماری مجموعی سوچ اس کے بارے میں یہی ہوگی تو وہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی ملزم ٹھہرائی جائے گی۔ تھانہ سے لے کر عدالت تک ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر صحافت کے دوران میں نے خود ایسے مقدمات نہ سنے ہوتے تو شاید نہ لکھتا۔ ہم تو وہ معاشرہ ہیں جہاں بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح میدان سیاست میں آئیں تو کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ پہلے وزیر اعظم کی اہلیہ بیگم رنا لیاقت علی خان، جنہوں نے خواتین کی تعلیم کے لیے خدمات انجام دیں، سخت تنقید کی زد میں رہیں۔ بیگم نصرت بھٹو سیاسی جدوجہد کی علامت بنیں تو ہوائی جہاز سے ان کی ڈانس کرتے ہوئے تصاویر پھینکی گئیں۔ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو ریمارکس ان گناہگار کانوں نے 1988 کے ایک جلسے میں سنے، یقین نہیں آتا کہ ایسے لوگ آج بھی ہمارے رہنما ہیں۔ یہی نہیں، وزیر اعظم کی پہلی اہلیہ جمائمہ خان کو کس قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں ملک ہی چھوڑنا پڑ گیا۔ موجودہ خاتون اول جو سیاست سے دور رہتی ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ دوسری طرف مریم نواز پر سیاسی تنقید تو ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، مگر ان کی ذات کے بارے میں حال ہی میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو ریمارکس دیے گئے وہ انتہائی شرمناک تھے۔ حیرت ان جملوں پر نہیں بلکہ اس کے دفاع میں پڑھے لکھے وزیروں کے بیانات سے ہوئی۔ ان سب میں قدر مشترک عورت ہونا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اخبارات میں لڑکیوں کو رپورٹنگ کی غرض سے نہیں بھیجا جاتا تھا، انہیں ایٹو ڈیسک پر نوکری ملتی تھی یا پھر میگزین میں۔ وقت کے ساتھ انداز فکر میں تبدیلی آئی اور آج بڑی تعداد میں لڑکیاں نہ صرف رپورٹنگ کر رہی ہیں بلکہ خبریں بھی پڑھتی ہیں، شو بھی کرتی ہیں، اور اس دوران ان نظروں کا سامنا بھی کرتی ہیں جو کبھی کبھی انہیں خوف میں بھی مبتلا کر دیتی ہیں۔ کیا ہمیں یاد نہیں 2014 میں دھرنوں کے دوران کیا ہوا تھا؟ میڈیا نے اس سوچ کو بدلنے میں کہ پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو مردوں کو حاصل ہیں، اپنا کردار تو ادا کیا مگر اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں خود طے کرنا ہوگا کہ ریڈ لائن کیا ہوتی ہے۔ قوانین اور ضابطہ اخلاق بھی ضروری ہے، مگر ہمارا کیمرہ تو ایان علی کے کیس پر کم اور جسم پر زیادہ فوکس کرتا ہے، جسے اس سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ بیٹی نہیں بیٹا چاہیے۔ گیٹر اقبال پارک، سابقہ منٹو پارک،
والے واقعہ پر 58 سال بعد ہی صحیح کسی شخص میں اتنی جرت تو پیدا ہوئی کہ اس نے اعتراف کیا، ورنہ تو وہ صرف واقعہ سنانے پر ہی اکتفا کرتا اور بات ختم ہو جاتی۔ میرا صرف معاشرے سے یہ سوال ہے کہ مینار پاکستان پر جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کیا وہ ٹھنڈا گوشت تھے؟ کیوں نہیں کوئی مرد ان نامردوں کو روک سکا؟ ان نامردوں کو اب کیا نامرد بنا کر سزا دیں گے؟